تیز بارشوں کا موسم تھا اور 2 دن سے بجلی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ میرے فون میں صرف 2% چارج رہ گیا تھا۔ فون چونکہ نیا تھا اس لیے 2% چارج بھی بہت کچھ تھا۔ شام کے قریباً 7 بج رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں میری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہو۔ دل جیسے کسی شخص سے باتیں کرنا چاہتا تھا یا پھر جیسے کسی شخص کو بتانا چاہتا تھا کہ مجھ سے باتیں کرو۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں نے فون اٹھایا اور سوچا کسی سے بات کروں۔ بات بھی کس سے کرتا؟ ایک دوست کے سوا تو میرے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس کو فون کیا تو وہ کہنے لگا، مصروف ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ خدا کی قسم وہ اس وقت مصروف نہیں تھا۔ وہ بات نہ کر کے مجھے یہ بات بتا رہا تھا کہ مجھ میں اب کوئی بات نہیں ہے۔ کہہ رہا تھا کم وقت کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ کہنا بنتا ہو۔ مجھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور چلا گیا میں بھی سب کی طرح واٹس ایپ پہ اسٹیٹس رکھنے۔ اسٹیٹس یہ رکھا، تیرے پاؤں کی دھول کو اپنا در سمجھ بیٹھے ہیں، ہم تمہارے دل کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو ہی اسٹیٹس پوسٹ ہوا میرا فون سونے چلا گیا۔ ارے میرا مطلب ہے کہ چارج ختم ہو گیا۔ دوست کی بات سے پریشان ہو کر میں بیٹھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک آواز آئی، کیسے ہو طبیب؟ میری آنکھوں کے آنسوں کافی تھے بتانے کے لیے کہ کون شخص ہے، لیکن اپنی تسلی کے لیے میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کون ہو؟ تو جواب آیا، بھول گئے ہو یا بلا دیا ہے، یا پھر یہ کہ رلا دیا ہے، تھم گئے ہو یا ٹوٹ گئے ہو، یا پھر یہ کہ روٹھ گئے ہو۔ ایک پل کے لیے میری سانسیں رک سی گئی، پھر ایسا لگا جیسے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہو۔ خوشی والے آنسوں میرے ہونٹوں تک پہنچے تو ایک دم سے میری زباں بول پڑی، ابو آپ؟ 1-2 پل کی خاموشی ہوئی اور پھر آواز آئی، ہاں طبیب، میں تمہارا ابو۔ بتاؤ مجھے کیوں پریشان ہو؟ کیا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا یا کسی سے کچھ کہتے نہیں ہو؟ میں نے کہا، جن سے کچھ نہیں کہتا نا ابو، وہ کائر سمجھتے ہیں، اور جن سے ہر بات کہتا ہوں وہ شاعر سمجھتے ہیں۔ ابو ذرا سا ہنسے اور پھر کہنے لگے، بس اسی بات سے پریشان ہو؟ ارے کوئی تمہیں کائر سمجھتا ہے یا شاعر سمجھتا ہے، مطلب تو یہی ہوا نا کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ اپنی بات اس سے کیوں نہیں کرتے جو ہر بات سمجھتا ہے؟ ابو کی یہ بات میرے دل کو ایسی لگی کہ میں خود کو بھول کر خدا کو یاد کرنے لگا۔ دل سے اتار کر بوجھ میں خدا کی کھوج کرنے لگا۔ ادھر جذبات کی کتاب اس بات پر واہ کہہ چکی تھی تو ادھر دل کی پریشانی اب دل کو الوداع کہہ چکی تھی۔ میں نے مسکرا کر ابو سے پوچھا، پر ابو آپ یہاں کیسے؟ آپ تو چلے گئے تھے نا؟ آپ کو کیسے خبر کہ میں پریشان ہوں؟ ابو نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں تو زندہ ہوں تم میں، میری تو جان ہو تم، کیسے نہ خبر ہو مجھ کو کہ پریشان ہو تم؟ میں تمہیں نظر نہیں آتا، میں تم سے بات نہیں کرتا، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا۔ ابو کے ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے دنیا کی ساری خوشیاں میرے قدموں میں رکھ دی ہو۔ میں اس خوبصورت احساس کو جی ہی رہا تھا کہ اچانک سے ابو نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا۔ میں نے آمین کی آواز سنی تو آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولی تو پورا کمرہ روشن تھا، کتابیں مسکرا رہی تھی اور قلم کچھ گا رہا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر خوش نظر آ رہی تھی، مگر میری نظر ابو کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ابو بظاہر نظر نہ آئے تو میں نے فون چارج پہ رکھا اور آئینے سے مخاطب ہوا۔ کچھ وقت ایسے گزار کر میں نے فون آن کیا تو دیکھا میرے اس دوست کا ایک میسیج آیا ہے، کیسے ہو طبیب؟